حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے۔ سنہری پروں اور چاندی جیسی دمک رکھنے والے یہ گھوڑے صرف کہانیوں کی دنیا کا کردار نہیں، بلکہ تاریخ اور روایات میں اس کا ذکر حیرت انگیز انداز میں ملتا ہے۔ یہ گھوڑے کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ گھوڑے اتنے نایاب اور انمول تھے تو آخر حضرت سلیمان نے ان کے پر کیوں کاٹ دیے؟ یہی وہ راز ہم آج اس ویڈیو میں کھولیں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑا کسی بھی انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت مانا جاتا تھا۔ یہ نہ صرف سفر کا بہترین ذریعہ تھا بلکہ جنگوں میں ایک مضبوط ہتھیار کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ گھوڑے کی خرید و فروخت کے وقت مخصوص کاغذات تیار کیے جاتے جن میں گھوڑے کی نسل، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور پچھلے مالکان کا ریکارڈ درج ہوتا۔ یوں ایک مکمل دستاویز یہ ثابت کرتی ہے کہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے۔ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے بڑے بڑے اسطبل اور نوکر چاکر مقرر کیے جاتے تاکہ ان کی شان و شوکت برقرار رہے۔ روایت کے مطابق ملکہ سبا یعنی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی۔ اس نے ایک دن خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر آسمانوں میں سفر کرے۔ حضرت سلیمان نے اللہ کے حکم سے ہوا کو کہا کہ وہ ملکہ سبا کی یہ خواہش پوری کرے۔ یوں تخت فضا میں بلند ہوا اور سب کو لے کر ایک جزیرے پر جا اترا۔ اس جزیرے پر ایک ایسا منظر تھا جو بلقیس اور سلیمان دونوں کے لیے حیران کن ثابت ہوا۔ انہوں نے گھوڑوں کی ایک انوکھی نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پروں نے لے رکھی تھی۔ جب ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو پرندوں کی طرح اڑ گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان کو بے حد پسند آئے، لیکن وہ ان کی پہنچ سے باہر نکل چکے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے واپسی پر جنات کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر لے آئیں۔ جنات نے عرض کیا کہ ہم خشکی پر تو اختیار رکھتے ہیں لیکن سمندر پر ہمارا زور نہیں چلتا، اور یہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اس سمندری جن کو بلانے کا حکم دیا جو سمندروں پر اختیار رکھتا تھا، لیکن وہ نافرمان جن آپ کی اطاعت سے انکار کر کے سمندر کی تہ میں چھپ گیا۔ چالاکی سے اسے دھوکہ دیا گیا کہ اب حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے اور تمام جن آزاد ہو گئے۔ یہ سنتے ہی وہ جن اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا، لیکن فوراً گرفتار کر کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان نے اسے گھوڑوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کہاں ہیں۔ یوں جنوں نے گھوڑوں کو ایک چشمے کے کنارے سے پکڑ کر حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا۔ یہ گھوڑے زائد کہلاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیز رفتار۔ حضرت سلیمان نے انہیں اپنے عظیم لشکر کا حصہ بنایا۔ ان کے پاس ایک فوج تھی جس میں انسان، جنات، پرندے اور جانور سب شامل تھے۔ ان پرندوں کی طرح اڑنے والے گھوڑے فوجی طاقت میں سب سے آگے تھے، لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت سلیمان کے دل کو بدل دیا۔ شام کے وقت آپ نے ان گھوڑوں کو دیکھنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو گھوڑے نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے سلیمان، تم دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ نماز جیسی عظیم عبادت کو بھول گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان تڑپ گئے، رونے لگے اور عاجزی سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں جو تیری یاد سے غافل کر دے۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تاکہ دوبارہ یہ ان کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور گھوڑوں کے بدلے انہیں ہوا پر اختیار دے دیا۔ یہ ہوا گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیتے۔ قرآن میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اور ہم نے دوڑ کو سلیمان کے تابع کر دیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان گھوڑوں کو عام عربی گھوڑا ہی مانتے ہیں، لیکن صحیح احادیث میں واضح اشارے ملتے ہیں کہ یہ گھوڑے واقعی پرکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کی گڑیوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے پروں کا نشان بھی کپڑوں سے بنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پر والے گھوڑے تھے؟ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پر والے گھوڑے محض کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ روایت کے مطابق جب حضرت سلیمان نے ان کے پر کاٹ دیے تو وہ دوبارہ نہیں اگے، لیکن ان کی نسل باقی رہی۔ کربلا میں امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی شان و شوکت حضرت سلیمان کے گھوڑوں سے ملتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پر والے گھوڑے کا ذکر صرف اسلامی تاریخ تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ یونانی اسے پیگاسس کے نام سے جانتے تھے۔
ایک سفید گھوڑا جو آسمانوں میں پرواز کرتا تھا۔ رومی عقیدے کے مطابق پیگاسس صرف وہی شخص اڑا سکتا تھا جس کا دل صاف اور سچا ہو۔ بعض کہانیوں میں اسے زیوس دیوتا کی سواری کہا جاتا تھا جو بجلیاں آسمان سے زمین تک لاتا تھا۔ یورپ اور ایشیا کی کئی تہذیبوں میں یونیکارن گھوڑے کا بھی ذکر ملتا ہے جس کی پیشانی پر ایک طلسماتی سینگ ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سینگ سے کئی بیماریوں کا علاج ممکن تھا۔ جاپان، چین، روس اور یورپ کی کئی کہانیوں میں یہ گھوڑا بار بار آتا ہے اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یونیکارن دراصل سندھ کی وادی میں دیکھے جاتے تھے۔ یوں دیکھیے تو چاہے اسلامی تاریخ ہو یا یونانی اساطیر، چینی کہانیاں ہوں یا یورپی روایات، ہر جگہ ایک اڑنے والے گھوڑے کی داستان ضرور ملتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ حقائق اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ زمانے اور تہذیبوں کے سرحدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت سلیمان نے جب ان گھوڑوں کے پر کاٹے تو یہ کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا۔ پیغام یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی حسین اور قیمتی کیوں نہ ہو، اللہ کی عبادت اور اس کی یاد کے مقابلے میں بے وقت ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ اصل طاقت پروں والے گھوڑوں میں نہیں بلکہ اس ایمان میں ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جائے۔